السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، میں استاد محترم کو کیسے مرحوم کہوں. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس دار فانی سے چلے گئے. پرسوں وہ عصر کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف چلے ہیں اور میں بھی صبح سے شام تک کالج میں رہا. میری بدقسمتی بد نصیبی یہ ہے کہ میرے ساتھی عبدالعظیم نے مولانا موصوف سے ملاقات کی اور میں کالج میں تھا، میرا ڈیبیٹ تھا کالج میں، اور میں بجائے اکیڈمی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے کالج کے سامنے جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھا. مولانا جیسے ہی نکلے ہیں مسجد سے، میری گفتگو ہوئی عظیم سے، اس نے بتایا کہ عاطف مولانا صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ خورشید انور صاحب تھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے تعلق سے کچھ گفتگو کیے ہیں. اس کے بعد نکلے ہیں اور میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر پہنچتا ہوں. اس کے بعد گروپ کھولتا ہوں، میسج آ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ مولانا ابوالفیض صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. آدھے گھنٹے کے اندر کیا سے کیا ہو گیا، کیسا حادثہ طلبہ کے ساتھ، ہمارے اساتذہ کرام کے ساتھ ہو گیا، اس مدرسے کے ساتھ ہو گیا، یقین نہیں ہو رہا ہے. لیکن موت یقینی ہے، موت پر حق ہے، موت آنی ہے. میں اس رات 13 سال سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. عربی میں میرا 8واں سال ہے اور مولانا موصوف سے میرا واسطہ عربی سوم سے ہے. میں نے عربی سوم سے عربی حسن تک مولانا موصوف کے دو طریقے، دو رویے دیکھے تھے. ایک وہ رویہ جس کے بارے میں مولانا موصوف کے سابق طالب علم کہا کرتے تھے کہ مولانا بہت سخت ہیں، بہت سنجیدہ ہیں، بہت مارتے ہیں. واقعی ایسے ہی تھے. کچھ عربی سوم سے عربی پنجم تک جو ان کا مزاج تھا وہ سخت سنجیدہ. کلاس میں موبائل لانا ممنوع تھا، دیکھ لیتے تو پکڑ لیتے، دیتے نہیں تھے. لیکن کورونا کے بعد عربی ششم، عربی ہفتوں اور عربی ہشتوں میں ان کا مزاج یکساں بدل گیا. ایسا بدلا کہ ایک چھوٹے بچے کا جو مزاج ہو جاتا ہے کہ بڑوں سے نپٹ کر رونا، یا بڑا باپ کا جو بچوں سے رشتہ ہو جاتا، ویسا ہو گیا تھا. استاد محترم کا معاملہ یہ تھا کہ جب مجھے یہ ہم تمام طلبہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو جب تک بات واضح نہ ہو جائے تب تک وہ پوچھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بات واضح ہو گئی نا، بات واضح ہو گئی نا. جب تک ہم طلبہ یہ نہیں کہتے کہ مولانا جی نہیں ابھی واضح نہیں ہوئی تو واضح کر کے فرماتے. اس کے بعد کہتے کہ اب واضح ہو گئی. جب یہ کہتے کہ جی مولانا آپ سے اتفاق کر لیے تو مسکرا کر کہتے کہ ہاں اب میں نے بھی آپ کو سمجھا دیا، اب میرا حق پورا ہو گیا. 16 نومبر کی بات ہے، یعنی انتقال سے 2 روز پہلے کی بات. جو طلبہ سے ان کا آخری درس تھا ہم لوگوں سے عربی حسن سے، اور خاص طور سے ہم تمام طلبہ جو آگے رہتے تھے ان کی آخری گفتگو یہ تھی. مسئلہ چل رہا تھا ملکی امین اور بادی اور غلام کے تعلق سے. تو ان کی یہ بات تھی، ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اب مستقبل میں بادی اور غلام کوئی تصور نہیں ہے. تو ہم تمام طلبہ کا اختلاف تھا کہ مولانا کیا ایسا نہیں ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، یہ میری بات ہے، میں اس پہ شریعت حاصل کر چکا ہوں. اس کے دوسرے دن ہم لوگوں نے تحقیق کی اور اپنے دیگر اساتذہ سے پوچھنے کے بعد مولانا یہ گھنٹے میں ہم نے مولانا سے یہ کہا، جاتے جاتے گھنٹہ لگ گیا تھا کہ مولانا موصوف ہم آپ کی بات سے کلی اتفاق کرتے ہیں. مسکرا کر کہتے ہیں کہ اتفاق کر لیے. تو ہم تمام طلبہ نے ایک ساتھ کہا جی. کہا ٹھیک، ہم نے بھی اتفاق کر لیا، اب ہم چلتے ہیں. بس یہ ان کی آخری گفتگو تھی. مولانا کے بارے میں کیا کہا جائے، کیسے کہا جائے، تمام الفاظ ہم تمام طلبہ کچھ نہیں کہہ سکتے. بس اتنا ہی کہ جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، گھر والے اس سرپرست کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیڈ چھپر جو ہوتا ہے، یہ شیڈ کتنا آواز کرتا ہے، جب بارش ہو یا اس میں کچھ گر جائے تو کتنی آواز آتی ہے، لیکن وہی شیڈ، وہی چھپر تمام آندھیوں اور تمام طوفانوں سے گھر والوں کو بچاتا ہے. مولانا موصوف کی کچھ ایسی ہی مثال ہے کہ مولانا موصوف ہم تمام طلبہ کو جہاں دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، کچھ برا کر رہے ہیں، وہ تاپ اٹھتے، وہ ڈانٹتے، وہ پھٹکارتے. لیکن جیسے ہی ڈانٹتے اور پھٹکارتے اس کے بعد طلبہ کو مسکرا کر تنبیہ کر دیتے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو ورنہ مستقبل میں تمہارا نقصان ہوگا. کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا
لیکن میری گزارش ہے ہم تمام طلبا سے کہ جیسا کہ استاد محترم مولانا صفوان احمد اصلاحی نے کہا کہ مولانا کے دروس جس مسجد میں جس مساجد میں چلا کرتے تھے ہم اس کو بخوبی انجام رکھیں اور اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم تمام طلبا اور میں خود اس کی کوشش کروں گا، اس درس کو جاری رکھوں گا۔ السلام